نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین اکرام، محرم الحرام کے مہینے کی ابتدا ہونے والی ہے، چند دن باقی ہیں۔ ہمارے ہاں آج ذی القعدہ 26 کا دن ہے، تو یہ مہینہ اپنے اختتام کے بعد اسلامی مہینے کی ابتدا ہو جائے گی۔ اور اسلامی مہینے کے اندر 4 مہینے ایسے ہیں جو عزت و حرمت و تکریم والے ہیں۔ حرمت و تکریم کا مطلب یہ ہے کہ ان مہینوں کے اندر جو آپ نیکی کریں گے تو آپ کو ثواب زیادہ ملے گا، اور اگر آپ گناہ کریں گے تو آپ کو اس میں گناہ زیادہ ملے گا۔ یہ ہمیشہ کے لیے خیال میں رکھیں کہ جو بھی مہینہ حرمت و عزت والا ہو، اللہ رب العالمین نے جو اسلامی نظام بنایا اس میں شادی، خوشی، غمی ساری چیزیں ایک اعتدال پر ہوتی ہیں، ان کو اعتدال پر رکھنا چاہیے۔ ایسا نہیں سمجھنا چاہیے کہ محرم کا مہینہ آ گیا ہے اور اب اس میں شادی نہیں کرنی ہے، اچھے کپڑے نہیں پہننے ہیں، ہار و سنگار نہیں کرنا جیسے ہماری ماں بہنیں ہیں۔ اس طریقے سے مختلف لوگوں نے اپنا ذہن بنایا ہوتا ہے۔ یاد رکھیے میرے دوستو بھائیوں، بڑی محبت اور پیار سے گزارش ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا، ہم نے تو ابتدا ہی سے ان کی گنتی 12 مہینوں میں بنائی ہے جب سے زمین و آسمان بنا، اور فرمایا منہا اربعۃ حرم، ان میں 4 مہینے ہم نے ابتدا ہی سے حرمت و عزت والے بنائے ہیں۔ لہٰذا اب آ کر 14ویں صدی میں 15ویں صدی میں ہم اپنی مرضی سے ان کی تجویز کسی طریقے سے نہیں کر سکتے۔ تو لہٰذا دوسری بات جہاں یہ یاد رکھنی چاہیے کہ کسی مہینے کو کسی انسان کی وجہ سے، کسی ذات کی وجہ سے فضیلت نہیں ہے، کیونکہ اکثر لوگوں کا ذہن بن چکا ہے کہ محرم کو کوئی خاص فضیلت ہے اور دوسرے جو مہینے ہیں فضیلت والے ان میں کم فضیلت ہے۔ لہٰذا ایسی بات درست نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ بات سوچی جائے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہوئی 10 محرم الحرام کو، محرم کے مہینے کے اندر، تو اسی کے ساتھ اگر دیکھا جائے تو عمر فاروق کی بھی شہادت ہوئی 1 محرم کو، اور حضرت عثمان کی شہادت 18 ذی الحجہ کو ہوئی، اور اسی طریقے دوسری بھی شہادتیں کوئی رمضان میں ہو رہی ہے، کوئی شعبان میں ہو رہی ہے، کوئی رجب میں ہو رہی ہے، کوئی ذی القعدہ میں ہو رہی ہے۔ تو کوئی مہینہ بھی صحابہ کرام کی شہادتوں سے خالی نہیں ہے۔ تو پھر اس طریقے سے اگر دن منانے میں ہم لگ جائیں اور دنوں کی فضیلت خود مختص کرنے میں لگ جائیں تو پھر یاد رکھو ہمارے دین کا سارا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ بلکہ ہم نے وہ کام کرنا ہے جو اللہ رب العالمین نے قرآن کے ذریعے ہمیں سمجھایا، اور دوسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت سے جو بات ہم تک پہنچی، اور تیسرے نمبر پہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی جماعت نے جو سبق امت تک سکھایا وہ ہمیں عمل کرنا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا کہ اے مسلمانوں، اگر تم کامیابی و کامرانی چاہتے ہو تو تمسکو بکتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامو، اور وہ سنتی، اور میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوطی سے تھامو، انشاءاللہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اگر اللہ کے رسول کی سنت اور طریقہ چھوڑ دیا، اور دوسری جیسے حدیث میں آتا ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ اے لوگو تم کامیابی چاہتے ہو تو میرا اور میرے صحابہ کا طریقہ پکا پکڑ لو تو انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو لہذا یہ بات قطعاً صحیح نہیں ہے کہ بندہ کہے کہ محرم کی شہادت امام حسین کی وجہ سے محرم کو فضیلت ملی، نہیں، بلکہ اس سے پہلے اللہ رب العالمین کے ہاں میں فضیلت مل چکی ہے۔ تو لہذا کوئی خاص دن منانا یہ شریعت اسلام میں درست نہیں ہے، صحیح طریقہ نہیں ہے، بلکہ ہم وہ عمل کریں گے، محرم الحرام ہو یا اسی طریقے سے رجب ہو یا رمضان المبارک ہو یا ذی الحجہ یا ذی القعدہ ہو، جو بھی محرم ہو، جو بھی مہینے ہوں، اس میں کسی قسم کی اپنی طرف سے کوئی ترکیب نہیں کر سکتے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔